السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ وملتہ وجماعتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الحبیب العطوف الامین الکریم. حضرات، رات کی یہ وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں ایک بندہ مومن اگر خلوص کے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کی رحمتوں کو آواز دیتا ہے، رب کی رحمت پکارتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں. اب ظاہر سی بات ہے، آئیے بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، کہ اب تک رات کا جو حصہ گزرا وہ محنت کا حصہ تھا. رات کا وہ حصہ آ رہا ہے جس حصے میں محنت کی کمائی ملنے والی ہے. مجھ سے پیشتر کئی تقریریں آپ سن چکے، خصوصیت کے ساتھ خطیب سدا بہار حضرت علامہ عاشق چشتی صاحب کا خطاب ہوا. نقیب اہل سنت شہزادہ شعر و ادب حضرت شکیل حبیبی جو اسی مٹیا بروج کی سرزمین پر اپنی زندگی کی صبح و شام گزارتے ہیں، آپ ان کی نقابت کی خوبصورت فضا میں یاد حسین کہ پانی سے خود کو غسل دے رہے ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت آقا حسین کی محبتوں سے سرشار ہیں، جب میری زندگی کی آخری سانس چلے اور وہ سانس ٹوٹے تو اس سانس کا رشتہ بھی حسین ہی سے جڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر میری گفتگو سے بات کیجئے. یہ تو وہ وقت ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تالاب ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے تو مچھلیاں خود بخود تیرتی ہوئی دکھ جاتی ہیں. مچھلیاں تیرتی رہتی ہیں، پانی نکالنے والے کی خوشی بڑھتی رہتی ہے کہ جدھر بھی دیکھیے مچھلی ہی مچھلی ہے. مچھلیاں نکلتی جاتی ہیں، پانی نکالنے والے کو
طاقت ملتی جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مچھلی مارنے والا ایک دوسرا گروپ آتا ہے، وہ بھی پانی نکالتا ہے، تو پہلی والی مچھلیوں کی بھیڑ تو نہیں ہوتی، مگر مچھلیاں کچھ دکھ جاتی ہیں۔ ان مچھلیوں کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے کہ چلو اس وقت جبکہ کوئی مار کر جا چکا تھا پھر بھی اتنی مچھلیاں نکل گئی۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب مچھلیوں کی تعداد دیکھنے میں کم ہو اور محنت زیادہ کرنی پڑے۔ یہ وہی گھڑی ہے، مگر اگر آپ نے تھوڑی دیر تک کیفیتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہم مزاج میں آ گئے تو ہم اس رینج کے آدمی ہیں کہ ہم بیل سے بھی دودھ نکال سکتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ میں کتنی سکت ہے۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور ایک بار جی لگا کر بولیے سبحان اللہ۔ بس آپ اسی طرح بولتے رہیے اور ہم اچھی سے اچھی بات آپ کو سناتے رہیں۔ پتلے دبلے سنگل چرچز میں اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ اگر پوری توانائی ہم صرف کر دیں تو ساؤنڈ باکس بھی پھٹ سکتا ہے، مگر اچھی بات اگر اچھی طریقے سے سن لیا جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ شکیل بھائی اگر موجود ہیں تو پھر ہمارا مزاج خود بخود اپنی منزل کی طرف جا کر ہی دم لے گا۔ ایک شعر سناتا ہوں میں سادہ لفظوں میں، ایک دم سادہ لفظوں میں سنیے گا اور دل سے لینے کی کوشش کیجیے گا، دل سے۔ یہ دیکھیے ہمارے مزمل جمال بابو، اس کو تو لگا کہ صحرا میں اکیلا چھوڑ گئے، مگر آئے تو اور حوصلہ مل گیا۔ اندھیری رات ہو، جنگل ہو، ہوائیں چلیں، اکیلا آپ ہو کیسا لگے گا، مگر کوئی ایک بھی مل جائے اور تھوڑا سا حوصلہ مل جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہواؤں کا سینہ چیر سکتے ہیں، جنگل کے کلیجے کو پھاڑ سکتے ہیں، بھیڑیوں کو اوقات بتا سکتے ہیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے دیکھ کر سبحان اللہ۔ مسکرا کر بولیے نا سبحان اللہ۔ تھوڑا سا مسکرائے تو اتنا اچھا لگا، سب مل کر مسکرائیں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ اس اچھا لگنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ مسکرا کر ایک بار اور بولیے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، آپ سن رہے ہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ سنیے۔ ابھی ہمارے عزیز گرامی رئیس بابو بول رہے تھے مجمع پھاڑ دینا ہے، چیر دینا ہے۔ میں پھاڑنے چیرنے تھوڑی آیا ہوں، میرے دیوانے ہیں، آقا کے دیوانے، آقا حسین کے دیوانے، وہ سن لیں جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑا سرمایہ اور کیا ہے؟ جنہوں نے بھی اپنے آقا شہید اعظم کی بزم میں آراستہ کیا ہے، اللہ ذکر حسین کے آراستہ کرنے کے انعام میں ان کے گھر در پر سب کو سجا دے۔ ایک سادہ شعر دیکھیے، دل سے سنیے گا۔ میں سوچتا ہوں آپ نے سجایا، بتی سجائی، اسٹیج لگایا، گلاب کا پھول ہے، بیلی کا پھول ہے، مائک بھی ہے، اسٹیج بھی ہے، ہم بھی آ گئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، یہ کرسی لگی، یہ نظر حسین کھچڑا تیار کیا گیا، نقیب اہل سنت تشریف لائے، یہ سب آئے اور سب کا ایک ہی مشن ہے کہ آقا کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بس یہی تو میرا مشن ہے، یہی میرا۔ بالکل آواز ٹھیک ہے میرے بھائی، کچھ مت چھیڑخانی کیجیے گا۔ ایک ہے منٹو فریش، ایک ہے فنگر فریش۔ منٹو فریش کھائیے تو مائنڈ فریش ہوتا ہے،
فنگر فریش کا استعمال کرتے ہیں تو مقرر کا دماغ فریش نہیں ہوتا ہے، خراب، ایک دم اپنی جگہ پر آپ چھوڑ دیجیے. بہت اچھی سیٹنگ ہے، شاید مجھ کو مٹیا بروز میں اس سے پہلے اتنی اچھی سیٹنگ ملی. میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اتنی اچھی سیٹنگ ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت اچھی سیٹنگ ہے. جہاں بھی جائیے اسی طرح سجائیے، بہت دعائیں ملیں گی آپ کو. سب حسین کی محبت میں ہے. سبحان اللہ. سچی بولیے، بس یہی ہے نا کہ وہ راضی ہو جائے. آپ نے گلی گلی جا کر پیسے وصولے، دینے والوں نے دیا، لینے والوں نے لیا، سب کا مقصد یہی ہے وہ راضی ہو جائے. ذکر حسین ہو، آپ سجا رہے ہیں، آپ کا مقصد ذکر حسین ہو. ہم تقریر کر رہے ہیں، مقصد ہے ذکر حسین. اسلام کی بیٹیاں سن رہی ہیں، مقصد ہے ذکر حسین. پھول سجائے جا رہے ہیں، مقصد ہے ذکر حسین. لاؤڈ اسپیکر باندھا جا رہا ہے، مقصد ہے ذکر حسین. نقیب اہل سنت دعائیں دے رہے ہیں، مقصد ہے ذکر حسین. اندلیب گلشن مدینہ مسکرا کر ترنم میں آقا کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مقصد ہے ذکر حسین. سب کا مقصد ذکر حسین ہو. مگر ایک شعر سنیے گا، ایک شعر سنیے گا. جب مزاج بن گیا تو ترنم سے بھی پیش کروں گا. ابھی ایک شعر سنیے. میں سوچتا ہوں، میں شعر سمجھیے گا. میں سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا. میں ایسی کہہ رہا ہوں کیا؟ بولنا بھائی سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میں سوچتا ہوں، میں دل سے سنیے گا. یہ شعر دماغ سے نہیں. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو دماغ سے سنے جاتے ہیں، کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو دل سے سنے جاتے ہیں. یہ دل کا معاملہ ہے، اور حسین دل والوں کے لیے، حسین دل والوں کے لیے ہے. میں سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا. غم حسین زیادہ ہے، زندگی کم ہے. غم حسین زیادہ ہے، غم حسین زیادہ ہے، زندگی کم ہے. میں آپ کو ایک دعا دینا چاہتا ہوں. جو لوگ دعا لینا چاہتے ہیں وہ سبحان اللہ بولے، مسکرا کر بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میں دعا دینا چاہتا ہوں. سبوں نے دعا دیا ہوگا آپ کو. اللہ آپ کو دولت دے، اللہ آپ کو نعمت دے، اللہ غم نہ دے، اللہ دکھ نہ دے، اللہ مصیبت نہ دے. میں بھی ایک دعا دے رہا ہوں. اللہ آپ کو صرف ایک غم دے، غم حسین دے. اللہ آپ کو غم حسین دے کہ خوشیوں سے جنت ملے نہ ملے، مگر غم حسین سے جنت ہی ملتی ہے. غم حسین سے جنت ہی ملتی ہے. ایک بات اور میں بتا دوں، ایک بات اور میں بتا دوں. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بولیے سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں آپ کو. شہید کیا؟ شہید کیا؟ بولتے رہو، آج آپ کو بولنا ہے. 2 بجے کے بعد بیٹھاؤ گے تو میں نے علاج کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے. اب چیر پھاڑ کر کے علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہومیوپیتھ دوا ٹھیک سے کام کر رہے. محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ. شہید 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 سب ہیں، حسین شہید اعظم. آپ نے جلسے کا نام بھی رکھا ہے شہید اعظم کانفرنس. شہید سب ہیں مگر میرے حسین شہید اعظم ہے. میں بتاؤں گا کہ حسین شہید اعظم کیوں ہیں، بس مجھ کو وہاں پہنچنے دیجیے تھوڑی دیر تک. آپ سپورٹ کیجیے. شہید، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شہید کون ہے، کیا ہر مرنے والے کو شہید کہتے ہیں؟ نہیں. پہلے ایک شعر سناتا ہوں. جیون کے بس 2 رستے ہیں، جیون کے
بس دو رستے ہیں دونوں بہت مفید، جیون کے بس دو رستے ہیں دونوں بہت مفید، بچو گے تو غازی کٹو گے شہید، بچو گے تو غازی کٹو گے شہید۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ کسے کہتے ہیں؟ جو سب بولو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ گویا کہ ہر مرنے والے کو شہید نہیں کہتے، ہر مرنے والے کو شہید نہیں کرتے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے شہید اسی کو کہتے ہیں۔ تلوار چلی شہید ہو گئے، سینے پہ نیزہ گھپا سانس رک گئی شہید ہو گئے، ظالم نے ظلم کی تلوار سے مظلومیت کی شہرت کو کاٹا شہید ہو گئے۔ شہید کے تعلق سے یہی سنا ہے آپ نے، اور یہی ہے کہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ ایک شہید میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شہید میں آپ کو، میرے لال مجھ کو دیکھو، ابھی مجھ کو دیکھ لو، تقریر سن لو، تقریر کبھی کبھی کر دیتا ہوں، تحت نگاہ مجمع ہوتا ہے، مضمون کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے، کچھ بولنا نہیں پڑتا ہے، خطابت کا تیور ہوتا ہے، جملوں کی بندش ہوتی ہے، سامعین کی سماعت کا امتحان نہیں ہوتا ہے، بلکہ قبولیت ملتی رہتی ہے۔ یہ وقت وہ ہے کہ بس مجھ کو دیکھیے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ تلواروں سے جو کٹے اسے شہید کہتے ہیں۔ اگر کسی مظلوم کے سینے پر گولیاں چلیں اور وہ دم توڑ دے اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں مگر حسینیوں، اے سرکار امام حسین کی محبت میں مرنے والوں، سچی محبت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ مگر آؤ تمہیں ایک محبت میں سناتا ہوں، زبان میری ہے کلام مصطفیٰ کا ہے، زبان میری ہے بات طیبہ کے شمس الضحیٰ کی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد فہو قد مات شہیدا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے آل کی محبت میں مر جائے اسے بھی شہید کہتے ہیں۔ نہ خنجر چلا، نہ تلوار چلی، نہ پرچیاں لگی، نہ نیزے چلے، نہ خون بہا، نہ جان گئی، بس صرف یہ ہے کہ دل کی انگنائیوں میں آقا حسین کی محبت تھی، آقا علی اصغر کی محبت تھی، آقا علی اکبر کی محبت تھی۔ بس اشارہ کروں اور سبحان اللہ بولتے رہیے۔ قاسم رانا کی محبت تھی، عباس علم بردار کی محبت تھی۔ جب دل کی انگنائیوں میں صرف اور صرف سکینہ کی محبت تھی، حضرت سیدہ زینب کی محبت تھی، حضرت حور کی محبت تھی، تو اب تک تو میں نے تاریخ کے پردے میں پڑھا تھا جسے گولی لگ جائے اسے شہید کہتے ہیں، جسے بندوق سے موت آ جائے اسے شہید کہتے ہیں، اگر کوئی مظلوم تلواروں کی زد میں آ کر اپنی جان لٹا دے اسے شہید کہتے ہیں۔ مگر فخر آقا کی محبت اپنے بیٹوں سے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین کی محبت میں جیتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ نعرہ لگانے کا ہنر ہے کسی کے پاس؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین، نعرے تکبیر، نعرے
رسالت. میں بہت اچھی تقریر کروں گا، میں بہت اچھی تقریر کروں گا، مگر 3-4 شعر سنا دیں ہم، سنا دیں بابو. ایسے کہا ایسے بیٹھیے نا تھوڑا ٹھیک سے بیٹھیے. سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہم کسی اور کا مال نہیں سناتے، یا تو آقاؤں کا کلام پڑھتے ہیں یا خود اپنا ہی کلام پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارا جمع شاعر اسلام ہمارے غضنفر بابو تشریف لائے. غضنفر کا معنی معلوم ہے؟ غضنفر کا معنی اتنا کلام سنے آپ، تیور دیکھا ان کا. غضنفر کا معنی ہی ہوتا ہے شیر. کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ رضا کا چاہنے والا ہر سنی شیر ہو. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. بہت پہلے میں نے کلام لکھا تھا، اس کو 2-3 شعر 4 شعر سن لیجیے. مگر ایک کلام ایسا ہے کہ کلام بہت ہائی ہے، مگر اس وقت بھی ہم پڑھیں گے تو پائی تو سب وصول کر لیا ہے. ہم نوٹ نہیں، آپ کی زبان اور آپ کا ہوٹ چاہتے. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. غضنفر آپ مطلب دیکھیے. سرکار کے ہیں، دیکھیے گا شکیل بھائی، سرکار کے ہیں. سب کو شاعر بنا دوں گا میں، جاتے جاتے سب شاعر ہو جائیں. سرکار کے ہیں دونوں نین، سرکار کے ہیں سرکار کے ہیں دونوں نین، آدھے حسن. آگے آپ کو بول رہا ہے، میں نے پہلی کا میں شاعر بنا دوں گا. سرکار کے ہیں، سرکار کے ہیں دونوں نین، سرکار کے سرکار کے ہیں دونوں نین، آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسین. پورا مطلب یہاں سے وہاں تک. حسین صرف یہاں والوں کے لیے نہیں، وہاں والوں کے سارے جہاں والوں کے لیے. سرکار کے ہیں دونوں نین، آدھے حسن آدھے حسین، سرکار کے ہیں دونوں نین، سرکار کے سرکار کے ہیں دونوں نین، آدھے حسن آدھے حسین، اور بی فاطمہ کے دل کی چین، آدھے حسن. ہاتھ بھانے بولو. آدھے حسن آدھے حسن آدھے ادھر کی آواز ٹھیک نکل رہی، ادھر کا تھوڑا سا ویلیو کمزور ہے. آدھے حسن آدھے حسین. شیر دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا؟ لو سنایا بھی دیکھنے لگے. تو تختیوں
کس سے بھلا دو تختیوں کا فیصلہ کس کا کہے کس سے بھلا دو تختیوں کا فیصلہ کس کا کہے کس سے بھلا دونوں ہی تو ہے دونوں ہی تو ہے دونوں ہی تو ہے نور آدھے حسن ابھی 3 بجا ہے میرے بھائی 4 بجانا ہے صبح کر دیں گے مصلی پہ حضور آج کی رات صبح کر دیں گے مصلی پہ حضور آج کی رات ٹوٹنے والا ہے باطل کا غرور آج کی رات تو ٹھیک ٹھاک سے سنیے اتنی جلدی مجموع اتنا نیچے آتا ہے تو بنائیے نا محبت سے بولیے سوال دو تختیوں کا فیصلہ کس کا کہے کس سے بھلا دونوں ہی تو ہے دونوں ہی تو ہے نور آدھے حسن آدھے حسین دونوں شیخ سنیے اب کیوں رہے گرنے کا ڈر پکڑے ہوئے ہیں بیٹھے پھر اب کیوں رہے گرنے کا ڈر گرنے کا ڈر گرنے کا ڈر اب کیوں رہے گرنے کا ڈر پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر گیسوئے شاہ مشرقین آدھے حسن آدھے حسین گیسوئے شاہ مشرقین آدھے حسن آدھے حسین شعر بہت ہے مگر ابھی نہیں سنا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولیے یا حضرات میرے حسین شہید اعظم ہے شہید اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑے شہید کیا معنی ہوتا ہے سب سے بڑے شہید کا نام میرا حسین جسے حسین کہتے ہیں وہی شہید اعظم ہے اور جسے شہید اعظم کہتے ہیں انہی کا نام حسین کیوں ہے شہید اعظم اس سے پہلے ایک بات سمجھا قرآن دعویٰ ہے قرآن کیا ہے بہت سارے نوجوان وہ بچے ہیں 18 سال 17 سال 16 سال 15 سال کے جو پڑھنے والے بچوں ان بچوں کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سمجھیں پڑھنے والے لوگ زیادہ سمجھے کیونکہ آج بدعقیدوں کا حملہ انہیں بچوں پہ ہو رہا ہے حسین شہید اعظم ہے حسین کیا ہے شہید اعظم کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے قرآن دعویٰ ہے حسین اسی دعوے کی دلیل ہے بولو سبحان اللہ قرآن ہے دعویٰ
حسین اس کی دلیل ہے، اور جب تک دعوے کی دلیل نہ ہو، دعویٰ نہیں ہوتا۔ دعویٰ سچ بھی ہو سکتا ہے، دعویٰ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دعوے کی سچائی کب ہوگی؟ جب دلیل کو پیش کر دیا جائے۔ آپ نے کہا مولانا نعمان اختر فائق الجمالی جی، ہاوڑا ہگلی ندی کے اوپر ایک برج ہے، دعویٰ تو آپ نے کیا تھا، میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ آپ نے کہا چلیے آپ کو برج دکھلا دیتے ہیں۔ جیسی برج ہم نے دیکھا، دعویٰ دیا تھا، آپ نے دلیل پیش کر دیا، مان گئے۔ آپ نے کہا دھرم تلہ میدان ہے، یہ دعویٰ تھا، ہم نے کہا نہیں مانیں گے، کہا چلو دکھلا دیتے ہیں، دکھلا دیا۔ دعوے کی دلیل ہو گئی، قرآن دعویٰ، قرآن پورا مجمع بولے قرآن۔ پیچھے والے حسینیوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین۔ تمہیں کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، کسی کا ہاتھ جھکا نہ رہے۔ تمہیں علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ قرآن اترا نبی پر، قرآن اترا مصطفیٰ پر، قرآن اترا نبی کے سینے نبوت پر۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، ایک جملہ آ رہا ہے، دے رہا ہوں میں۔ جملے کی گہرائی میں اترنا، جوانوں اترنے کی کوشش کرنا، جملہ لینا۔ ایک قرآن وہ ہے جو نبی کے سینے پر اترا، اور ایک قرآن وہ ہے جو نبی کے سینے پر کھیلا۔ اور محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ جو قرآن نبی کے سینے پر اترا وہ جزدان میں ہے، اور جو نبی کے سینے پر کھیلا وہ آج کربلا کے میدان میں ہے۔ ایک قرآن سینے پر اترا، ایک قرآن سینے پر کھیلا، ایک دعویٰ، ایک دلیل، ایک بولو بولو، ایک قرآن دعویٰ، ایک قرآن دلیل۔ قرآن اترا 50 سال پہلے، دلیل 50 سال کی بات۔ بس ابھی سنیے اور سبحان اللہ کہیے تاکہ میں کلیئر کر دوں، تاکہ مٹیا پروش کے جوان مسلمانوں اس پوائنٹ کو جب ذہن میں رکھو گے تو تمہارا دل حسینی بھی رہے گا اور تمہارا دل کربلائی بھی رہے گا۔ تب مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ جب قرآن نے کہا والشمس، میں نے کہا غضب فرمائی والشمس کا مطلب، تو کہنے لگی چہرے مصطفیٰ۔ جب میں نے کہا واللیل، نبی کے دیوانوں نے کہا زلف مصطفیٰ۔ جب میں نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حسینیوں نے کہا قدم مصطفیٰ۔ جب میں نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، دیوانوں نے کہا چشمہائے مصطفیٰ۔ اب قرآن دعویٰ، واللیل دعویٰ، دلیل زلف مصطفیٰ، والشمس دعویٰ، دلیل چہرہ مصطفیٰ، ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کا یہ اعلان دعویٰ، دلیل چشمہائے مصطفیٰ۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ دعویٰ قرآن قدم مصطفیٰ۔ قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت، یہ دعویٰ، اور مصطفیٰ نے ہجرت کی رات جو کنکریاں پھینکی یہ دلیل۔ اب جمالی کو کہیں لینے کی اجازت دے دو،
پورا مجمع بولو. دعوت اب جمالی کو کہیں لینے کی اجازت دے دو. قرآن نے وشم سے کہا دلیل چہرہ مصطفیٰ، قرآن نے واللیل کہا، قرآن دلیل زلف مصطفیٰ، قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، دلیل دست مصطفیٰ، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، قرآن پائے دلیل پائے مصطفیٰ. مگر قرآن کی ایک ایسی آیت بھی ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت بھی ہے کہ اترا نبی کے سینے پر مدینے کے بازار میں، اترا مدینے کی زمین پر مدینے کے دربار میں، اور دلیل بن گئے حسین کربلا کے میدان میں. ایک بات بتاؤ، یہ نعرہ لگا لے، یہ ہے رات کی آخری گھڑی. قرآن دعویٰ، حسین دلیل. قریب آئیے گا، میں چاہتا ہوں کہ پھینک پھاک نہیں کر کے کچھ اچھی بات بتا کر جاؤں. قرآن کا دعویٰ تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. مت کہو مردہ. میرے لال مسکرا لے، جیو بہادر کھدر بھائی، اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ. مت کہو اسے مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، بلکہ وہ زندہ ہے. دعویٰ کیا تھا قرآن نے. ارے کتنے نبی شہید ہوئے. ایک بڑی اچھی بات اتر کے ابھی آئی ہے، ایک بات کرم ہے میرے آقا حسین کا. شہید عمر بھی ہوئے، شہید حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہوئے. ارے شہید تو حسین کے بابا مولا علی بھی ہوئے، مگر قرآن کے دعوے کی دلیل صرف حسین ہے. اور محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو، دلیل صرف، یاد رکھنا سنیو، کمپیریزن نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. اے صدیق تیری عظمت کا جواب نہیں، اے عمر تیری عظمت کا، آپ بولو تیری عظمت کا جواب نہیں ہے. اے عثمان تیری عظمت کا، اے علی تیری عظمت کا، اے امیر حمزہ تیری عظمت کا جواب نہیں. مگر شہید سب ہوئے، شہید اعظم حسین کیوں؟ اتنا اچھا جواب اتنی آسانی سے میں نہیں دینے والا ہوں. بول دو اے حسین تو شہید اعظم کیوں؟ قرآن دعویٰ، حسین دلیل. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ. شہید عمر بھی ہے، شہید عثمان بھی ہے، شہید علی بھی ہے، شہید امیر حمزہ بھی ہے، مگر دلیل میں حسین ہی کیوں؟ آئے ہیں کیوں؟ قرآن نے دعویٰ کیا تھا مت کہنا اسے مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، بلکہ وہ زندہ ہے. تو اس میں کسی ڈاؤٹ کی، کسی شک کی کوئی جگہ نہیں کہ عمر زندہ ہے. عمر، آپ اٹھا کے بولو، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
چشم عالم سے چھپ جانے والے، سب زندہ سب شہید، مگر قرآن نے جو دعویٰ کیا اس دعوے کی دلیل صدیق نہیں، اس دعوے کی دلیل فاروق نہیں، اس دعوے کی دلیل عثمان غنی نہیں، اس دعوے کی دلیل مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا نہیں، بلکہ دعویٰ قرآن نے 50 سال پہلے کیا تھا، 60 سال پہلے کیا تھا، مت کہنا اسے مردہ بلکہ وہ زندہ ہے۔ جب 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 میرے حسین کا سر اقدس جسم سے الگ ہوا، یزیدیوں نے نیزے پہ لہرایا اور میرے حسین نے قرآن سنایا، تب قرآن نے کہا دعویٰ 50 سال پہلے تھا، دلیل 50 سال کے بعد اتر گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید اعظم کون سے؟ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مستقی اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنا کلام یاد آیا، بہت سے لوگوں سے آپ نے میرا یہ کلام سنا ہوگا، چونکہ جب سرکار کی منقبت ہے کوئی کسی کا پڑھے، ہم تو منقبت سنا۔ شعر سنیے، شاعر ہونا کمال نہیں ہے قدم کرنا، مداح اہل بیت ہونا۔ شاعر تو داغ دہلوی بھی تھے، شاعر انیس بھی تھے، شاعر دبیر بھی تھے، شاعر ناصر بھی تھے، شاعر فقیر بھی تھے، شاعر مجنون بھی تھے، شاعر ضعیف بھی تھے، شاعر فلاں بھی تھے، شاعر فلاں بھی تھے، مگر اے امام احمد رضا تیرا جواب نہیں، تیرا جواب نہیں۔ دنیا دار دنیا کی سوچتا ہے، دیندار کربلا کے بازار کی سوچتا ہے۔ تو سنا دے دو تین شعر، زبردستی نہیں ہے، مسکرا دو میرا لال، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حسین نیز پہ قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نیز پہ قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نیز پہ، حسین نیز پہ قرآن سنائے جاتے ہیں، اور شہید مرتے نہیں یہ بتائے جاتے ہیں، شہید مرتے نہیں یہ بتائے جاتے ہیں۔ اور ایک شعر اس میں غضنفر بھائی اتنا اچھا نکلا ہے کہ یہ شعر شاعر کی محنت سے نہیں ہوتا ہے، آقا کے کرم سے ہوتا ہے۔ وہ شعر سنا رہا ہوں، یقین نہیں ہے تو میں یہ نہیں بولوں گا گولی مار دیں، چونکہ حسینیوں کا جلسہ ہے، حسینی گولی نہیں چلاتا ہے، حسینی تو سینہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا فرمائے شعر، وہ شہر کعبہ ہے، وہ شہر کعبہ ہے، اور یہ ہے کربلا یارو، وہ شہر کعبہ ہے، وہ شہر کعبہ ہے، اور یہ ہے کربلا یارو، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں سر چڑھائے جا۔ اور ایک سچا اچھا اور پیارا شعر فرمائے، 10 اتنا موڑ کھلا رہے سے اچھے 10 منٹ بلا ہوگا، محبت سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ ابھی ایک جگہ جلسے میں نے منا کے بلا کر میں نے سمجھایا، آیا
मुबारक हुसैन मुबारक, ये मोड़े हुए थे, इसको खोला 10 रुपये, फिर ये मोड़े इसको खोला फिर 10 रुपये, फिर ऐसे कान से निकाला 10 रुपये, ई कान से निकाला 10 रुपया, ऐसे कहाँ से खोस के लाया था 10 रुपये। मैंने कहा ए बाप, ये आवारगी की दुनिया नहीं है, ये गुलामों की दुनिया। दो, आप देने को तैयार हो, लेने को तैयार है, मगर आप दो नबी की सुन्नत समझे, हम ले हसन की सुन्नत। तो दो शेर आप सुना दे, मोहम्मद भाई मेरे दादा का नाम नूर मोहम्मद। अल्लाह अच्छा रखे। शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर सुनिए। मेरे आका मेरे मौला मेरे मल्ला मेरे मौला, तुम्हारी भूख से, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, कि तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे लंगर लुटाए जाते, तुम्हारे नाम पे। 10 मुहर्रम को हुसैन इतना खिचड़ा बांटते हैं कि यजीदियों के दरबार में उनकी दौलत तक नहीं। तुम्हारे नाम पे लंगर लुटाए जाते, का है, चावल है, दाल है, का है। हमने कहा तेरी नजर चावल और दाल पर है, मेरी नजर आका के लाल पर, मेरी नजर आका के लाल पर है। जो जैसा देखता है उसको वैसे ही नजर आता है, उसको वैसा ही नजर आता है। वो बुधवार को नजर आता है गरीब नवाज का रोजा कि सीमेंट है, दीवार है, पलस्तर है। अरे बुधवार को पलस्तर देख रहा, हम पलस्तर के अंदर देख रहे हैं, तब देख रहे हैं। काहे मेरे शरीर कान मिलता है, हमें कहा तू मत जा, तुझे नहीं मिलता है, हमें मिलता है तो, हमें मिलता है तो, हमें मिलता है तो हम जाते हैं। कान मिलता है, पैसा बर्बाद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और चले जाते हैं, बर्बाद करके चले आते हैं, कमाते हम हैं, कलेजा उनका फटता है। काहे को जा रहे हैं? हम एक मरतबा मजबूर शरीफ गए, एक साथ बोले लगा मजबूर से चले गए थे गलती से, गलती से। मैंने कहा तू आया भी गलती से, गलती से चले गए तो क्या हुआ? कहा आप लोग बोले ये है वो है, सरकार का रोजा है, रहमतें बरसती है। हमने कहा भाई जन्नतियों को जन्नत क्यों नहीं भंगी को खुशबू दीजिएगा तो बेहोश हो जाएगा। मौलाना रूम फरमाते अपनी किताब में, मौलाना रूम अल्लाह समद, जिनको इकबाल ने कहा कि मेरे पीर है, वो मौलाना रूम कहते हैं कि इत्र की दुकान के करीब से भंगी गुजर रहा था, बेहोश हो गया। अरे दवा दो, सुनाओ हे उठो, पानी काहे को उठेगा? उसके घर वालों को खबर मिली, ऐसे देखा इसको, ऐसे देखा इतने की दुकान का, उठा के ले गया और क्या सुनाया वही जाने, होश में आ गया। तो जो जैसा होता उसको खुशबू ऐसी है कि नहीं? हम गलती से गए थे, तुम गलती से गए हो, गलती से आते हो। क्या हुआ? अरे मौलाना गए तो खाली हिजड़ा देखा, हिजड़ा। हमने कहा जिसकी जो नजर होती वही देखा, जिसकी जो नजर होती है वही देखता है। हिजड़ा देखा,
ہم نے کہا تیری نظر ہجڑا پہ ہے، ہجڑا دیکھ، میری نظر خواجہ کے کھچڑا پہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مستقی اعلیٰ حیدر، فیضان اعلیٰ حیدر، جس کی محبت، جس کی محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کی دریا پھینک دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات لنگر کھاتے ہو، میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے مولا، تمہاری پیاس سے میرے آقا میرے ملجا میرے مولا، تمہاری پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے کہ تمہاری یاد میں، تمہاری یاد میں، تمہاری یاد میں شربت پلائے جاتے ہیں، تمہاری یاد میں شربت پلائے جاتے ہیں۔ حسین شہید اعظم، حسین شہید اعظم۔ کہیں کہیں سے میں کچھ بول رہا ہوں، پتہ نہیں مجھ سے پہلے کہ خطیبوں نے کیا کچھ سنایا، اور کربلا کی تاریخ ایسی ہے کہ اکثر خطیبوں کی بات ادھر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، کچھ نہ کچھ ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، کربلا میں سب لٹ گئے۔ کربلا کی تاریخ کے 2 حصے ہیں، کتنے حصے؟ انگلی دکھائیے، انگلی دکھائیے نا بھائی، دکھا دیجیے، آپ بھی دکھا دیجیے، کتنے؟ ہم لوگ ایک جملہ دے دیں، آپ کے مزاج کا، میرے مزاج کا، ہم لوگ اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو انگلی کرتی ہے، ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جو انگلی دکھاتی ہے۔ دکھا، انگلی دکھا، انگلی دکھا نا بھائی، یقین نہیں آئے تو دیکھ لو، میرے آقا نے جب انگلی دکھایا تو چاند کا سینہ پھاڑ دیا۔ جب حسین کے بابا مولا علی نے انگلی کو یوں کیا تو خیبر کو نچا۔ جب غوث اعظم نے انگلی دکھا کر کہا تم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو، جب غریب نواز کے غلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایسے انگلی دکھا کے کہا انا ساگر سے تو یہاں ہے، کٹورا لائے خواجہ بلا رہے ہیں، انگلی دکھایا تو پورا ساگر ایک گاگر میں آ گیا۔ جب بابا فرید نے انگلی دکھا کر ایسے کہے مٹی ہی رہے گی کہ سونا بھی بنے گی تو مٹی سونا۔ تو ہم لوگ انگلی کرنے والوں میں نہیں ہے بلکہ انگلی دکھانے والوں میں۔ کربلا کی تاریخ کے کئی روپ ہیں، اب دیکھیں کون کون انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، 2۔ ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، کام چلیے جائے، کام نہیں چلے گا، ایسے کام نہیں چلے۔ پھر سنیے کتنی، اب سن لو سو سنجیدگی سے، کربلا کی پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں 2 جملوں میں، 2 جملوں میں پوری تاریخ۔ ایک ہے مدینے سے کربلا تک، ایک ہے مدینے سے، ایک ہے مدینے سے کربلا تک، اور دوسری تاریخ ہے کربلا سے مدینے تک، کربلا سے۔ اب میں وہ جملہ دے رہا ہوں کہ میں نے دلی کے تاریخ ساز اجلاس میں اسی جملے کو دیا تھا تو ہنگامے نشر ہو گیا تھا، تاحت نظر 20-25 کا مجمع ہوگا۔ میں وہ جملہ دے رہا ہوں، سن کر آپ صرف کیفیت میں سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، جملوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ کربلا چلے حسین، مدینے سے حسین کربلا چلے قافلے کو لے کر، تو کربلا میں سب کچھ
کچھ کربلا میں اپنا سب کچھ لوٹا کر حسین نے اسلام کو بچا لیا. اور محبت سے اور محبت سے اور محبت سے کربلا میں حسین نے سب کچھ لوٹا کر چلے مدینے سے امی کے آستانے پر حاضری دیا, نانا کے روضے پہ حاضری دیا, کعبۃ المکرمہ پہنچے حاضری دیا, وہاں سے کربلا چلے حسین. پیاس لگی حسین کو, پانی پہ پہرا ہے, دانا پہ پہرا ہے, 3 دن تک پیاسے رہے حسین. 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے, یزیدیت سے جنگ چھڑ گئی ہے, علی اصغر شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم رانا شہید ہو گئے, آخر میں آقا حسین شہید ہو گئے. تو کربلا تک پہنچے حسین اور سب کچھ لوٹا کر اسلام کو بچا لیا. اور اسی اسلام کے لوٹے ہوئے قافلے کے ایک بچے ہوئے عابد بیمار کو سیدہ زینب نے کربلا سے پھر مدینے پہنچا کر اسلام کو پھیلا دیا. سبحان اللہ, سبحان ایک نے بچا لیا, ایک نے پھیلا دیا. جس نے بچایا وہ بھی حیدر کا بیٹا, جس نے پھیلایا وہ حیدر کی بیٹی, جس نے بچایا وہ فاطمہ کا لال, جس نے پھیلایا وہ فاطمہ کی بیٹی. حضرات, جس نے بچایا اسے حسین کہتے ہیں, جس نے پھیلایا اسی کو سیدہ زینب. سیدہ زینب تیرے کردار کو سلام, اے سیدہ زینب تیری ہمت کو سلام, اے سیدہ زینب تیری جرأت کو سلام, اے سیدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام. اسلام کی بیٹیوں, ہو سکے تو اپنی زندگی کے کردار کی کتاب میں پردوں کو جگہ دے دے کہ اسلام کی بیٹیاں بازاروں کے لیے نہیں ہے. اسلام کی بیٹیوں پردے کو اپنا مقدر بناؤ, اس لیے کہ پردے کی تاریخ سیدہ زینب سے ملتی ہے, پردے کی تاریخ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتی ہے, پردے کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتی ہے. اسلام کے بیٹوں, آپ کو معلوم ہے سیدہ فاطمہ اس گھر کی بیٹی, اس گھر کی بیٹی کہ جس گھر کی بیٹیوں کو آسمان کے سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا, جس کی صورت نہ دیکھا مہو مہر نے, وہ ہے میرے علی کے گھر والے, وہ ہے نبی کے گھر والی بیٹیاں. آسمان کے سورج نے جن چہروں کو نہیں دیکھا, آج یزیدیت کے منحوس ہاتھوں نے کربلا کے خیموں کو جلا دیا. سیدہ زینب بے پردہ ہو گئی, مگر وار زینب کی پردے داری, وار زینب کی پردے داری کہ جب یزیدیوں نے چادریں نوچ کر پھینک دی تو زینب نے سیدہ زینب نے اپنے بال مبارک کے جو پیچھے لٹکے ہوئے حصے تھے اس کو اٹھا کر چہرے کے آگے, ایسی پردہ داری زینب نے دیا ہے. تب اسلام پھیلا ہے, تب اسلام پھیلا ہے. حضرات, تو میں واقعہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سب شہید ہو گئے, کالی رات آئی, ڈائن رات آئی, منحوس رات آئی, وحشتناک رات, دہشتناک رات. ایسی رات کبھی نہ آئی تھی اور ایسی رات کبھی نہیں آئے گی. روایت میں ہے کہ جب آقا حسین شہید ہوئے تو آسمان سرخ اور لال ہو گیا. 6 مہینے تک اسی حالت پر وہ آسمان باقی رہا. دھیرے دھیرے سرخی کم ہوتی رہی,
लाली कम होती रही। आपने ये सुना होगा कि वक्त से पहले कोई बूढ़ा होता है। क्यों वक्त से पहले बूढ़ा हो गया? वो हालात अच्छे नहीं थे, गुर्बत थी, परेशानी थी, गम था, इसलिए वक्त से पहले वो आदमी बूढ़ा हो गया। मगर जितना गम मेरे हुसैन को मिला उतना गम तो किसी को नहीं मिला। हुसैन मक्के से चले, हुसैन मदीने से चले, बाल काले थे। हुसैन मक्के पहुँचे, सर के बाल, दाढ़ी के बाल काले थे। हुसैन करबला पहुँचे, सर के बाल, दाढ़ी के बाल काले थे। हुसैन 10 मुहर्रम तक रहे, सर के बाल काले थे, दाढ़ी के बाल काले थे। लड़ाई शुरू हुई, सर के बाल काले थे, दाढ़ी के बाल काले थे। अली असगर को उठाकर लाते हैं, अली अकबर को उठाकर लाते हैं। 2 घंटे पहले सर के बाल काले थे, दाढ़ी के बाल काले थे, मगर ऐसा गम उठाया हुसैन ने। कभी जवान बेटे को उठाकर लाते हैं, कभी आका हुसैन भतीजे को उठाकर लाते हैं, कभी हुसैन अपने बाबू 6 माह के असगर को लेकर आते हैं, कभी हुर जैसे वफादार को लाते हैं, कभी अब्बास जैसे भाई को लाते हैं, कभी मुस्लिम बिन औशजा जैसे वफादार को लाते हैं, कभी अपने भांजे और मोहम्मद को लाते हैं। इतना गम उठाया हुसैन ने। खेमे के अंदर अपने घर वालियों का चेहरा देखते हैं, तब गम लगता है। सकीना प्यास से तड़पती है, तब गम लगता है। बीवी के चेहरे पर जवान बेटे के लुटने का रंग देखते हैं, तब गम लगता है। 2 घंटा पहले जिस हुसैन के सर और बाल काले थे, जब इमाम हुसैन शहादत का दूल्हा बनकर अपने खेमे से निकले, ज़ैनब ने तैयार किया, ज़ैनब ने तैयार किया। सबको हुसैन तैयार कर रहे थे, मगर अब हुसैन रन में जा रहे हैं। ज़ैनब खड़ी हो गई, भैया सबको आपने तैयार किया, अभी ज़ैनब आपकी बहन मौजूद है, आपको ज़ैनब तैयार करेगी। ज़ैनब तैयार करती हुई फटने लगी। आका हुसैन कहते हैं, बहन क्यों फट रही हो? कहा, भैया ऐसा गम तो कभी न देखा, ऐसा गम तो कभी न देखा, अब तक गम तो कभी नहीं देखा कि 2 घंटे पहले सब काले थे बाबा, 2 घंटे में सारे बाल सफेद हो गए आपके मेरे भाई हुसैन। हजरात, ये कितना बड़ा गम था। हुसैन शहीद हो गए। काली रात आई, डरावनी रात आई। हजरत ज़ैनब ने हौसले की कमान संभाला, कहा अब भैया हुसैन नहीं है, अब ज़ैनब कैरेक्टर पेश करेगी, अब ज़ैनब किरदार पेश करेगी। ए उम्मे रुबाब घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए उम्मे कुलसूम घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए शहरे बानो अभी घबराना मत, ज़ैनब है। ए मेरी सकीना कलेजे से रख लग के रह, अभी तेरी फूफी ज़ैनब है। कभी बीमार आबिदीन बीमार को कलेजे से लगाते हैं। रात की तन्हाई है, रात की तन्हाई है। मदीने में रहने वाली उन बच्चियों और उन औरतों ने कभी किसी कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं सुनी थी। आज दस्ते करबला है, हर तरफ से कीड़ों की भूखने की आवाज आ रही है। अजीब हू का आलम है, सन्नाटे का मौसम है। आका हुसैन है नहीं कि हौसलों का सामान दे सके। ज़ैनब तैयार हो गई, कभी खेमे से बाहर आती है, कभी खेमे के अंदर जाती है। जब तड़पती है कि बाहर का कटे हुए धड़ का हाल क्या है, और जब तड़प कर फिर सोचती है खेमे का हाल क्या है, तो इधर आती है, बाहर जाती, अंदर आती, बाहर जाती, अंदर आती, बाहर जाती, अंदर आती। अचानक क्या देखती है ज़ैनब कि मेरी छोटी सी फूल सी भतीजी सकीना नजर नहीं आती है। बेकरार हो जाती है, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। मगर सकीना आवाज नहीं देती। ए सकीना, अरे मैंने तो दिन के उजालों में अपने बेटों को कटते देखा, अपने भतीजों को लुटते देखा, अपने भाई को कटते देखा, मगर ए सकीना तुम रात की तन्हाई में किधर चली गई? तेरी ज़ैनब भूफी कहाँ तुझे ढूंढेगी? आवाज देती हुई बाहर निकली है। तारीकी छाई है, अंधेरा फैला है। जब नजर गाड़ कर ज़ैनब देखती है तो क्या देखती है कि एक धड़ है, सर तो नहीं है। उसके सीने पर कोई चीज है जो उठी हुई है, कोई सामान है जो उठा हुआ है। हज़रत ज़ैनब गई,
ہلاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ کوئی سامان نہیں ہے بلکہ سکینہ لپٹی پڑی ہے. سکینہ لپٹی پڑی ہے. سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو سکینہ کہتی ہے میری پھوپھی جان آپ تو جانتی ہے کہ آپ کی بھتیجی جب بھی سوئی مکے میں سوئی ہو, مدینے میں سوئی ہو, یا کل رات تک اسی کربلا میں سوئی ہو تو اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی. اپنے بابا کا جب تک سینہ نہ پاتی سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی. میں ڈھونڈ رہی تھی خیمے میں کہ میرا بابا حسین کہاں ہے, میں کس سینے پہ سر رکھ کر سو سکوں گی, نیند آتی کیوں نہیں ہے. میں ڈھونڈ رہی تھی, ڈھونڈ کر باہر نکلی, آواز دے رہی تھی اے میرے بابا اپنی سکینہ کو تم نے کس جنگل میں چھوڑ دیا, سینہ پیش کرو بابا تاکہ سکینہ آرام سے سو سکے. تو اے میری پھوپھی زینب اسی سینے سے آواز آئی تھی بیٹی سکینہ ادھر آ جا, تیرے بابا کا سر تو یزید کے پاس ہے مگر سینہ تجھ کو سلانے کے لیے تیار ہے, سینہ سلانے کے لیے تجھے ایسا غم کہیں دیکھا آپ نے؟ ایسی غربت دیکھی آپ نے؟ ایسی پریشانی دیکھی آپ نے؟ ایسی بے چینی دیکھی آپ نے؟ مگر اس غم کے ماحول میں بھی سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کا کلیجہ لے کر سنبھال رہی ہے. قافلہ چلا, نیزوں پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہے, آگے آگے میرے حسین کا سر ہے, نیزے پر ہے حسین کا سر ہے, نیزے پر ہے, آگے آگے 22,000 پیچھے پیچھے حسین کا سر آگے, حسین کا سر آگے آگے ہے. گویا حسین بول رہے ہیں کہ اے لٹے پیٹے قافلوں, تیرا حسین تجھے دیکھ رہا ہے, تیرا حسین تجھے دیکھ رہا ہے. اچانک نیزہ بڑھتا نہیں, نیزہ نہیں بڑھتا. 22,000 یزیدیوں نے مل کر کوشش کیا, بڑھے تو مگر بڑھتا نہیں, مگر نہیں بڑھتا, نہیں بڑھتا, نہیں بڑھتا. ہرملہ عابد بیمار کے پاس آیا, اے عابد تیرے ابا میری نہیں سنتے, تیری ضرور سنیں گے, تیری ضرور سنیں گے. ابا کو بول کہ آگے بڑھ جائے ورنہ جو حال اکبر کا کیا ہے وہی تیرا ہوگا, جو حال قاسم کا کیا وہی تیرا ہوگا. عابد بیمار چلے ہیں, بخار میں ہے. یزیدیوں کا ظلم, یزیدیوں کا ظلم ایسا ظلم تھا کہ حسین کا یہ شہزادہ بیمار تھا, چلتا تھا تو کانپتا تھا, مگر بدبختوں نے اونٹ کی لگام دے کر کہا کہ تیری عورتیں تو بیٹھ جائیں گی مگر تجھے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا, کھینچو تم. آپ بخار میں تڑپ رہے ہیں مگر حوصلہ دکھا کر کھینچ بھی رہے ہیں. آئے عابد بیمار, دیکھا سر حسین کی طرف, بابا اے بابا حسین, نبوت کے خاندان کا صرف ایک میں ہی رہ گیا ہوں, اگر مجھے بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا تو پھر نبی کی نسل کیسے بڑھے گی, نبی کے نسل کا کارواں آگے کیسے جائے گا. سر مبارک سے آواز آئی اے عابد میں نہیں بڑھوں گا, عابد میں نہیں ہلوں گا. کیوں بابا کیوں نہیں ہلیے گا؟ تو سر حسین سے آواز آئی عابد ارے میری چھوٹی سی بیٹی سکینہ جو کاندھے پر بیٹھتی تھی, جو میری گود پر بیٹھتی تھی, آج ظالموں نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا دیا. میری بیٹی کبھی اونٹ پر بیٹھنا نہیں جانتی. قافلہ آگے بڑھ گیا, میری بیٹی پیچھے سکینہ گر گئی ہے. جب تک سکینہ نہیں ملے گی تیرے بابا حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا. اور گویا حسینیوں, سر حسین نے یہ جواب دیا کہ جب حسین زندہ تھا دھار کے ساتھ تو جب کہتے سر کو تم آگے
مگر وہ شہادت مقصود تھی. جب تک سکینہ نہیں ملتی میں آگے نہیں بڑھوں گا. اتنا سننا تھا. علی کی بیٹی سیدہ زینب اونٹ سے بےتابانہ کود پڑی اور جدھر سے قافلہ چلا تھا ادھر دوڑ پڑی. جنگلوں کا راستہ، پتھروں کا راستہ، اور مدینے میں جو جن کے گھر کے پسینوں سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہو، جن کے گھر کے پسینوں سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہو، آج اسی گلاب کی خوبصورت مسکراتی مہکتی ہوئی پنکھڑیاں سکینہ کی تلاش میں پتھروں پہ چل رہی ہے. سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ آواز دو سکینہ، کہاں گر گئی ہو تم؟ بھیا حسین سے میں نے وعدہ کیا، کیا جواب دوں گی؟ تلاش کرتی ہے، ایک ایک جھاڑیوں کو دیکھتی ہے، شاید کہیں چھپ گئی ہو، شاید کہیں اپنے آپ کو ظالموں کے ظلم سے چھپا لیا ہو. کہیں نہیں ملتی. بےتابانہ دوڑ رہی ہے، بے قرارانہ دوڑ رہی ہے. زینب آواز دے رہی ہے، سکینہ سکینہ سکینہ. اچانک کیا نظر پڑتی ہے کہ جہاں کسی انسان کا گزر نہیں، ایک پردہ نشی عورت بیٹھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. دوڑ کر زینب گئی. اے پردہ نشی خاتون، میری چھوٹی سی بیٹی تھی، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، میری ایک پھول سی بچی تھی، گلاب سے زیادہ حسین بچی تھی. حالات نے کملا کے رکھ دیا اسے، گر گئی ہے اونٹنی سے. تم نے دیکھا ہے؟ تم نے دیکھا اسے تو بتاؤ نا. کوئی اور تو ایسا ملتا نہیں جس سے میں پوچھوں. تو بتاؤ وہ میری بچی کہاں گئی؟ اتنا کہنا تھا وہ پردہ نشی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہتی ہے زینب روتی ہی رہو گی یا میری بیٹی کا کچھ پتہ بھی بتاؤ گی؟ اتنا کہنا تھا. پردہ نشی عورت جو اپنے جسم پہ چادر اس طرح ڈالے تھی، اچانک چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے کہ 4 دن کی بغیر سوئی ہوئی بچی آرام سے سکینہ گود میں سو رہی ہے. اتنا دیکھنا تھا پھٹ گئی زینب. جیسی سکینہ نے سکینہ کو آواز دیا، سکینہ تیری پھوپھی دوڑ رہی ہے، کہاں ہے تو سکینہ؟ کے کھول. سکینہ کھولتی ہے، پھوپھی کو دیکھتی ہے، کلیجے سے لپٹ جاتی ہے. ادھر زینب روتی ہے، ادھر پردہ نشی خاتون روتی ہے. جب تھوڑا سا حوصلہ ملا، سکینہ کی پھوپھی زینب کہتی ہے کیوں رو رہی ہو اے پردہ نشی عورت؟ ظلم تو مجھ پر ہوا ہے، کارواں تو میرا لوٹا ہے، بھائی تو میرا چلا گیا ہے، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے جوان بھتیجے کو اپنی آنکھوں سے کٹتے دیکھا ہے، میں نے قاسم کے شہرے کی لڑیوں کو لوٹتے دیکھا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میری خاتون، اب تک کربلا سے یہاں تک میرے حال پہ کوئی رونے والا نہیں ملا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اتنا کہنا تھا. جب پردہ ہٹا، جب چلمن ہٹا تو کیا دیکھتی ہے زینب کہ وہ رونے والی خاتون کوئی اور نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جو رو رہی ہے. اتنا سننا تھا. بیٹی نے ماں کو دیکھا، زینب نے فاطمہ کو دیکھا، پھٹ گئی. کہتی ہے امی اب آئی ہو جب بھائی لٹ گیا، اب آئی ہو جب قاسم لٹ گیا، اب آئی ہو جب اکبر لٹ گیا، اب آئی ہو جب عباس لٹ گئے، اب آئی ہو جب میرا 2 بیٹا محمد میری نظر کے سامنے کٹ گیا، اب آئی ہو جب تیرے سکینہ کے ہوٹ ظالم، تیرے سکینہ کے گال ظالموں کے تھپڑ سے لال ہو گئے، اب آئی ہو جب بے پردہ ہو گئی تیری بیٹیاں، اب آئی ہو جب بے پردہ ہو گئی تیری بہویں. اتنا کہنا تھا. فاطمہ کہتی ہے بس کرو زینب، میں وہاں بھی تھی، میں یہاں بھی ہوں، میں وہاں اپنے بیٹے کی شہادت دیکھ رہی تھی، یہاں تیری
حسین سے بڑا کوئی شہید نہیں، کوئی شہید نہیں۔ کارواں چلا دمشق پہنچا۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے دوست، قربانی ہوتی ہے نا؟ ایسے بھی کسی شادی کے موقع پر، کسی بھی موقع پر خرچی ذبح کرتے ہو نا؟ اگر خرچی ذبح کر دیا آپ نے، جس میں کی بوٹیاں تیار ہو گئیں، سر چھوٹ گیا، سر چھوٹ گیا، آپ نے رکھ دیا تھا بعد میں بنائیں گے، بھول گئے، اچانک دوسرے دن نظر پڑی، اب اس خصی کے سر کا حال کیا ہوگا؟ مہک ہوگی، بدبو ہوگی، خون جم جائے گا، پھر اس کا کوئی مغز نکالے گا، پھر کوئی اسے کوئی کھانا چاہے گا؟ نہیں۔ ایک دن میں حالت یہ ہو جاتی ہے، اب میرے حسین کا کٹا ہوا سر ایک دن میں نہیں، ایک روایت ہے کہ 33 دن میں پہنچا۔ چلو 20 دن مان لو، چلو 15 ہی دن مان لو، ایک دن میں تو کٹے ہوئے سر کی حالت ایسی ہوتی ہے، مگر میرے حسین کا سر جب بھی دیکھو تو خون تازہ ٹپک رہا ہے۔ یزید بیٹھا تھا دمشق میں اپنی سلطنت کی کرسی پر، ایک برتن تھا، اسی پہ سر حسین کو لایا گیا، یزید کو پیش کیا گیا۔ یزید اس طرح بیٹھا تھا مغرور کی طرح، اس طرح، اور مسکرا رہا تھا کہ آج میں جیت گیا۔ مشیت مسکرا رہی تھی، تو ہار گیا، تو ہار گیا، تو ہار گیا۔ جب تشت کو سر پہ لایا گیا تو بدبخت نے کہا، یزید نے، اسے یہاں پہ رکھو، میرے پاؤں پہ رکھو، وہ جو چاہو پاؤں پہ رکھو۔ 20 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، کم سے کم ایٹ لیسٹ 20 دن کے بعد یہاں رکھو۔ اب جو آگے بتانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ تشت ہے، پیتل یا تانبے کا تھا، اس پہ رکھا گیا سر حسین، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے کہا یہاں رکھو۔ جب یہاں رکھا گیا، یہاں رکھا گیا، روایت ہے کہ میرے آقا کے سر مبارک سے ایک تازہ خون کا قطرہ ٹپکا، تازہ خون کا قطرہ ٹپکا، اور اس نے اسٹیل کے برتن کو سوراخ کیا، اور پھر وہ سوراخ کرتا ہوا خون یزید کے پاؤں میں پہنچا، پھر اس کے پاؤں کو چیرتا ہوا زمین میں پہنچا۔ زمین کو چیرتا ہوا زمین میں کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہی ہوا، ایک روایت ہے کہ یزید نے تھوڑی ہی دیر میں کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ لے جاؤ کہ اب دیکھ لیا، بلکہ خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اور 2 سال غالباً وہ زندہ رہا اس واقعے کے بعد۔ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وقت میں آگے پیچھے میں بھول رہا ہوں، ممکن ہے، مگر نفس واقعہ یہ صحیح ہے کہ پھر اس کا پاؤں، اس کے پاؤں میں کسانا شروع ہوا، بدبو، مہک۔ پیسے والا تھا، حاکم تھا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، علاج پر علاج، مگر مرض ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی بیماری ہوتی تب تو ٹھیک ہوتا۔ یہ تو میرے حسین کی آہ کا اثر شروع ہوا، یہ تو میرے آقا حسین کی آہ کا اثر شروع ہوا ہے۔ اب یہیں پر ایک بات میں بتا دوں، ایک بات بتا دوں۔ حسین نے گویا یہ بتا دیا کہ یزید، جب میرے خون کے ایک قطرے کی تو تاب نہیں لا سکتا، جب میرے خون کے ایک قطرے کی تو تاب نہیں لا سکتا، تو سر حسین کے بہتے ہوئے خون کو کیا سنبھال رہا ہے؟ حضرات، 36 گھنٹے تک، 36 گھنٹے تک یزید نے اس قافلے کو 36 گھنٹے باہر رکھا، جس گھر کی روایت یہ رہی کہ کوئی بھوکا چلا جاتا تو اپنا پلیٹ چھوڑ کر بھوکے کو دے دیا،
उस घर वालों के साथ ये हाल किया यजीदियों ने कि भूखे रह करके भी भूखों को खिलाने वाले कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। 36 घंटे 36 आवर खड़ा रखा गया। अरे ये सिर्फ नबी के घर वाले थे कि खड़े हो गए, दूसरे तो कब के उलट जाते, दूसरे तो कब के उलट जाते, खड़े रहे। अंदर यजीद के दरबार में 700 कुर्सियां बिछाई गई। लोगों ने कहा ये जश्न क्यों हो रहा है, तो ये नहीं बताया यजीद और यजीद के लोगों ने कि नबी के बेटों का कत्ल हुआ है, बल्कि ये कहा कि कुछ बागी थे उसका कत्ल हुआ है, तो खुशी में ऐसा किया गया। लोगों को मालूम नहीं था, वो जानता था लोगों को अगर ये मालूम हो गया तो हुकूमत पलट जाएगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसलिए किसी को पता भी नहीं था कहाँ दिमश्क कहाँ मदीना। बहुत सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने तो हुसैन को देखा भी नहीं था। काफिला अंदर पहुंचा, यजीद मगरूर की तरह बैठा है और सामने वो नबी का घराना और ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे रुबा, शहर बानो खड़ी है, हजरत आबिदे बीमार छुपकर खड़े, किस तरीके से खड़े हैं, छुपकर खड़े हैं। यजीद ने इसे देखा, मुस्कुराता है, हरामखोर मुस्कुराहट, बेहुदा मुस्कुराहट, आवारा मुस्कुराहट। मुस्कुराकर उसने कहा क्या बात है, तुम लोग खड़ी क्यों नहीं रह पाती, झुकी क्यों हो? तो ज़ैनब कहती यजीद जानना चाहोगे, मैं बड़ी हूँ, साइज देख रहे हो, आबिदे बीमार बड़े हैं, उम्मे कुलसूम बड़ी है, मगर इसी काफिले में ये रस्सी थी, इस तरीके से बांधा गया था, एक ही रस्सी से सबों की गर्दन पे रस्सियां लपेटी गई, एक को ऐसे, फिर एक को ऐसे, फिर एक को ऐसे, और सबको बांध कर खड़ा कर दिया गया। उसी में छोटी सकीना भी, उनके गले में भी रस्सी बंधी थी। ज़ैनब कहती है कि हम सब इसलिए झुकी हुई है कि अगर मैं उठ गई ना तो मेरी सकीना छोटी लटक जाएगी, लटक जाएगी, फांसी हो जाएगी, लटक जाएगी, मर जाएगी। सकीना छोटी है, मैं झुक के रहूंगी ताकि मेरी सकीना तो बचे। अजीब दौर था वो, अजीब वहशतनाक दौर, अजीब दहशतनाक दौर। उसके बाद जब देखा कि अब माहौल खराब न हो, कैसे कैद खाने में ले जाकर डाल दो, बहुत सारे वाकयात है, सबका बताना मेरा मकसूद नहीं है। दिमश्क के कैद खाने में वो घर वाले पड़े हुए हैं। सकीना एक दिन तड़प कर कहती है, फूफी अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, फूफी अब मैं मर जाऊंगी, फूफी अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। सकीना चीखने लगी, ज़ैनब सकीना ऐसी बातें ना करो, फूफी के दिल पे आरी न चलाओ। सकीना हाँ फूफी मैं सूख गई हूँ, पानी नहीं मिलता, हड्डियां सूख गई हैं, पानी नहीं मिलता, जिसमें का पानी निकल गया है, मैं अब नहीं जी पाऊंगी, मैं छोटी हूँ, आप बड़ी है, सब्र कर रही हैं, अब मुझसे सब्र नहीं हुआ जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, फूफी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। रवायत है कि कुछ ही दिनों में सकीना उसी कैद खाने में इंतकाल हो गई। रिवायत हजरत सकीना ने कहा था कि जब मैं इंतकाल हो जाऊं तो मुझको सिर्फ मेरा भाई आबिदे बीमार हाथ लगाए, मुझे कोई और हाथ न लगाए, क्योंकि मैं उस घर की बेटी हूँ जिस घर वालों को किसी ने देखा नहीं है। अगर मुझे हाथ लगाए तो मेरा भाई आबिदे बीमार लगाए। इंतकाल हुआ, आबिदे बीमार ने अपने हाथों से दफन किया। 225 हिजरी का वाकया सुनाऊं, आज यानी पौने 200 साल के बाद एक सैयद अब्दुल्लाह थे दिमश्क में, उन्होंने ख्वाब में देखा कि सकीना आई है तो कहती है, ए सैयद अब्दुल्लाह मेरी कब्र में पानी भर गया है, मैंने रब से तरी मांगी थी, रब ने तो समंदर ही दे दिया, रब ने तो समंदर ही दे दिया, मैं पानी में तैर रही हूँ, मुझे सुबह आकर निकालो और पानी ठीक ठाक करके मेरी कब्र अच्छी तरह बनाओ। इतना कहना था। सकीना कहकर चली जाती है। हजरत सैयद अब्दुल्लाह की नींद टूटती है। देखते हैं, सुनते हैं सुबह की अजान हो रही है। उठे, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़कर सलाम फेर कर दुआ ही कर रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोलते हैं,
دیکھتے کیا ہے کہ شہر کا حاکم سامنے آیا ہوا ہے. شہر کے حاکم نے دیکھا کہ اے سید عبداللہ کہو حاکم شہر کا ایسا ایسا خواب دیکھا. کہا میں نے بھی تو وہ خواب دیکھا ہے. کہا چلو تمہیں کو حق ہے ہاتھ لگانے کا, چونکہ سید زادی ہیں, تم سید زادے ہو, ہاتھ کوئی اور نہیں لگائے گا. سیدہ خاتون ہے, سیدہ بیٹی ہے, کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے. چلے ہیں عبداللہ, قبر کی کھدائی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں سید عبداللہ کہ پانی ہی پانی ہے, اور اس پانی میں حضرت سکینہ کی لاش ایسے تیر رہی ہے جیسے پانی میں کوئی گلاب کا پھول تیر رہا ہے, ایسے تیر رہی ہے. نکالا, ادب سے نکالا, ادب سے نکالا, سنبھال کر رکھا, پھر پانی نکالا, پانی کو ٹھیک کیا, پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. حضرات روایت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب 2.25 سال کے بعد اس سکینہ کو نکالا تو عبداللہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے کہ 250 سال پہلے یزیدیوں نے جو ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھی آج وہ رسیوں کے نشان موجود تھے. کربلا میں جو چہرے پر یزیدیوں نے تھپڑ مارے تھے اس تھپڑ کے نشان آج بھی چہرے پر موجود تھے. گویا سکینہ بول رہی تھی کہ نانا جان میں اس وقت تک نشان کو مٹنے نہیں دوں گی جب تک کہ کربلا کا میدان سامنے نہیں آ جائے گا. اور حسین کی بیٹی سکینہ نے امتحان دے کر بتا دیا کہ اس نبی کی بیٹیاں جان دے سکتی ہے شریعت کے لیے مگر روٹی کے لیے اپنی جان بچا نہیں سکتی ہے, پیسوں کے لیے اپنی جان بچا نہیں سکتی ہے. سکینہ اپنے قید خانے میں موجود تھی, پھوپھی سے کہہ رہی تھی, اپنے بھیا سے کہہ رہی تھی اے میری پھوپھی زینب بہت بھوک لگی ہے, کھانے کو ملتا نہیں. ایک روایت اور سناتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت زینب ہمیشہ کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھی. ایک مرتبہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی. حضرت درود شریف پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدہ حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے, کھانے کو چاہیے. دیوار کے قریب ایک صاحب گزر رہے تھے, کان لگا کر سنا, عجیب آواز تھی, عجیب درد تھا, عجیب تیز تھی. گھر دوڑ کر گئے, اپنی بیگم سے کہا بیگم تم ہر ہفتے امام حسین کی لمبی زندگی کی دعا کے لیے فاتحہ کرتی ہو نا؟ کہا کرتی ہوں. آج سوموار کا دن ہے نا, آج فاتحہ کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ کہا فاتحہ میں کروں گی. کہا جلدی سے تیار کرو, میں ابھی دمشق کے قید خانے سے ہو کر آ رہا ہوں. ایک کوئی لڑکی تھی عجیب رو رہی تھی بھوک سے, آج کسی اور کو مت دینا, آج اسی کو کھلانا ہے. تیار کیا, میاں بیوی دونوں چلے, قید خانے پہنچے. حضرت عابد کو دیکھا بیمار کھڑے ہیں, اشارے میں عابد نے بلایا. عابد کے پاس پہنچے ہی تھے کہ دیکھا کہ زینب کے گود میں ایک پھول سی بچی سوئی ہوئی ہے. تیز قدموں سے ادھر بڑھی اسلام کی ایک خاتون اور کہتی ہے سیدہ, کہتی ہے خاتون میں آپ کو تو نہیں پہچانتی مگر میں کچھ کھانے لائی ہوں, اپنی بچی کو کھلائیے, آپ بھی کھائیے. کھانا کا نام سننا تھا. سکینہ کی آنکھ کھل رہی, کھانا دیکھ کر تڑپ گئی. دیکھتی ہیں سوچتی ہیں کھا لے, مگر پھر سکینہ کا بچپن ہے تو کیا ہوا, دیکھتی ہے مگر آگے نہیں بڑھتی ہے. اتنے میں سیدہ زینب کہتی ہے لے جاؤ کھانا, ہم نبی کے گھر والیاں ہیں, ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں, ہم صدقے نہیں کھاتے ہیں, لے جاؤ صدقے کے کھانے کو. سکینہ بھوکی رہ جائے گی مگر صدقہ نہیں کھائے گی, زینب بھوکی رہ جائے گی مگر صدقہ نہیں کھائے گی. اتنے میں اس عورت نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے, یہ نظر حسین ہے, یہ نظر حسین ہے. اتنا سننا تھا زینب تڑپ گئی. کہا نظر حسین اور دمشق میں, کہا کہانی کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے میں بہت چھوٹی تھی, میں بیمار رہتی تھی, میرے ابا علاج کرواتے تھک گئے, کسی ڈاکٹر کی دوا نے کوئی کام نہیں کیا, میرے ابا مجھ کو لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا سے کہا آقا
کوئی دوا کام نہیں کرتی، اب آپ کی دعا ہی کا سہارا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں میں کہ گھر کے دروازے پر سبز پردہ لٹکا ہوا تھا اور اس پردے سے ہٹ کر ایک خوبصورت سا بیٹا نکلا، اور اس بیٹے کو دیکھ کر حضرت سرکار دو عالم نے فرمایا بابو حسین ادھر آؤ۔ حسین آئے، کہا کہ اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر دو، اللہ اسے شفا یاب کر دے۔ اس بچے نے میرے سر پر، اس حسین نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کیا، مولا اسے صحت یاب کر دے۔ عجیب ہاتھ تھا وہ، عجیب تاثیر تھی اس ہاتھ کی، عجیب اثر تھا اس ہاتھ میں کہ دعا ختم بھی نہیں ہوئی اب میں ٹھیک ہو گئی، دعا ختم بھی نہیں ہوئی اب میں ٹھیک ہو گئی۔ تب سے میرے بابا ہر سوموار کو نظر حسین فاتحہ کرتے تھے اور اپنے آقا حسین کی لمبی زندگی کی دعا کرتے تھے۔ میرے بابا نے جب دیکھا کہ اب زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، کہا بیٹی اگر میں مر جاؤں تو تم اس کام کو آگے بڑھانا، آقا حسین کی لمبی زندگی کی دعا کرتی رہنا، ہر سوموار کو فاتحہ کرتی رہنا۔ میں وہی فاتحہ کروا کر نظر حسین لائی ہوں تاکہ میں کھلا سکوں۔ اتنا سن رہا تھا زینب اور رونے لگی، کہتی ہے اور حسین کی لمبی عمر کی دعائیں کرنے والی، تمہیں معلوم ہے دمشق میں جو سر آیا ہے اسی حسین کا سر آیا ہے جس کی لمبی عمر کی تم دعائیں کیا کرتی تھی۔ یہ پھول سی بچی سکینہ اسی حسین کی بیٹی ہے، میں اسی حسین کی بہن ہوں۔ حضرات کہنا یہ ہے کہ حسین اور حسین کے گھر والوں کی تاریخ میں غم ہی غم ہے، مگر حسین نے سب کچھ اس لیے برداشت کیا کہ گھر جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، بیٹا جائے تو جائے، بیٹی جائے تو جائے، سب جائے مگر دین کا وقار رہی جائے، اسلام کی آبرو رہی جائے، شریعت کا وقار رہی جائے۔ آؤ ہم اس حسین سے سچی محبت کریں، آؤ ہم اس حسین سے پیاری محبت کریں اور عہد و پیمان کریں کہ ہم آوارگی سے دور رہیں گے، ہم جوا خوری سے دور رہیں گے، ہم تاش کے پتوں سے دور رہیں گے، ہم شراب سے دور رہیں گے، ہم مسجدوں سے قریب ہوں گے، ہم سنیت کے پیغام کو عام کریں گے، ہم دین کے مشن کو عام کریں گے۔ یہی سچی خراج عقیدت ہے۔ اپنے آقا حسین کو، اے کربلا کے مسافر تجھے سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے حوصلوں کو سلام، تیرے فیصلے کو سلام، تیرے خون کے ہر ایک قطرے کو سلام، اصغر تیری مظلومیت کو سلام، اکبر تیری جوانی کو سلام، قاسم تیرے چہرے کی لڑیوں کو سلام، عباس تیرے علم کو سلام، آقا حسین تیرے جذبے کو سلام۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، ہم تجھے صبح قیامت تک نہیں بھولیں گے، اس لیے نہیں بھولیں گے اور تجھے سلام کرتے رہیں گے کہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم۔